الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجلا ہوا کشف الدجا بجمالہ خلق عظیم کا وہ پیکر بنا حسنت جمیع خصالہ اور خود خدا نے کہا صلو علیہ وآلہ پڑھئے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ بآواز بلند مل کر صلو صلو علیہ وآلہ میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا
کیا ہو بھلا حضور کی آل کا ہو بھلا حضور کی آل کا مجھے جینا میں نصیب دیا جس ہم نے برو میں برو سے لاکھ برا سہی میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ میری لاج رکھنا میرے خدا میری لاج رکھنا کیوں یہ تیرے حبیب کی بات ہے صلو علیہ ہاں کوئی آیا لے کے چلا گیا اور کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا میرے مولا تجھ سے گلا نہیں ہاں میرے مولا تجھ سے گلا نہیں ارے یہ تو اپنا نصیب ہے والا اولاد کا اور جیسے چاہا گئے نہیں کر بابا کو بلند جسے جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلا اولاد کمالی کا شفا بوجھا بھی جمالی حسنا جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله اللہ پاک کی بے پایا حمد و صلات سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء سید انس و جاں والی کون و مکان شافع یوم جزا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد لائق صد تعظیم و تکریم میرے نمازی بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
سورہ عصر کی تلاوت کی، دعا کریں اللہ اس آیت کے تحت حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے والعصر، عصر کی قسم، یا واو قسمی ہے، کس کی قسم؟ عصر کی قسم۔ اب عصر کے کئی مفہوم ہیں، کئی معنی ہیں۔ امام رازی، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں عصر کے کئی معانی بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں والعصر، یہاں عصر سے مراد سورج کے غروب ہونے کا وقت، اللہ تبارک و تعالی نے ڈوبتے سورج کی قسم کھائی، والعصر۔ عصر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے جب وہ سورج ڈوب رہا ہوتا ہے، امام راضی کہتے ہیں عصر سے مراد وہ وقت ہے۔ اللہ نے فرمایا والعصر، اس وقت کی قسم جب سورج ڈوب رہا ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان ڈوبتے سورج کے وقت کی قسم کھا کر بتایا کہ انسان خسارے میں۔ کب؟ صبح ہوئی، مؤذن نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، لوگوں نماز کی طرف، لوگوں کامیابی کی طرف۔ خوش نصیب گھروں سے چلے آئے، اللہ کی بارگاہ میں جھکے، سجدہ کیا، پیشانیوں پہ نور رب کی طرف سے دیا گیا، چہروں پہ نور دیا گیا، دامن میں رزق کی بہاریں لیے گھر لوٹتے ہیں، فجر کا وقت گزر گیا۔ لیکن کئی ایسے بد نصیبے بھی ہوتے ہیں، اذان تو ہو رہی ہے، مسجدوں کے دروازے تو کھل رہے ہیں جی، حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی صدائیں تو آ رہی ہیں، مگر انہیں اللہ کی بارگاہ میں جھکنا نصیب نہیں ہوتا، وہ اٹھ کے آتے نہیں، یا اٹھ کے گھر میں نہیں پڑھتے، گھر میں وہ پڑھے کہ جو مسجد میں نہ آ سکتا ہو۔ اچھا، نہ آ سکتا ہو کو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی کیا کہتے ہیں اس کو، سردی لگ رہی ہے کسی کو جو گھر پہ ہی پڑھ لیں، وقت جلدی جلدی نماز پڑھنے پر سو جائیں۔ پھر نہ آ سکتا ہو کا مطلب یہ ہے کہ بالکل مجبوری ہے، بیمار اتنا ہے کہ چل نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اور کئی صورتیں، بہرحال وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، کئی نماز گھر پہ بھی نہیں پڑھتے، مسجد میں بھی نہیں آتے، فجر کا وقت گزر جاتا ہے، اونڈے سوئے رہتے ہیں جی، پھر 10 بجے اٹھنا، 11 بجے اٹھنا، 9 بجے اٹھنا، ناشتہ کیا اور کام پہ چلے گئے، سارا دن محنت کرتا رہا، شام کو آیا روتے ہوئے کہ جی کام پر تو گیا تھا، محنت کو کی تھی مگر کام صحیح نہیں لگا، پریشان ہو اس کے حوالے سے، برکت نہیں ہے۔ بابا کیسے برکت ہو جب رب رزق بانٹ رہا ہوتا ہے، ہم تو سو رہے ہوتے ہیں، ہم نے تو وہ حصہ لیا ہی نہیں۔ جب رب رزق بانٹتا ہے، ہم تو سو رہے تھے۔ اس معاملے کے اندر خدا کی قسم ہم اشرف المخلوقات ہیں، اللہ نے ہمیں اشرف بنایا ہے، لیکن اس معاملے میں ہم سے بہت بہتر ہے یہ پرند چرند۔ آپ صبح اٹھیں، تہجد کا ٹائم ہو، فجر کی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں اور پرندوں کی چہچہانے کی آوازیں شروع ہو جاتی ہیں، یہ ان کا چہچہانا یہ نارمل نہیں ہے۔ اس وقت چہچہانے کا مقصد کیا ہے؟ اس وقت یہ جو چہچہانا ہوتا ہے ان کا، یہ جو آوازیں نکالنا ہوتا ہے، یہ دراصل اپنی زبان میں
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ رہی ہوتی ہیں. یہ سارے پرندے رب کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، رب کی حمد و ثنا کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہی رب کی حمد و ثنا سے فارغ ہوئے، آپ ماشاءاللہ جنہیں صبح فجر کی نصیب ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے اپنے گھونسلوں سے باہر نکل آتے ہیں اور بھی رخ کرتے ہیں. یوں سمجھ لیں کہ گروپ جا رہے ہوتے ہیں، 2-2 4-4 10-10 15-15 20-20 تنا نکل پڑتے ہیں. کوئی پوچھے بابا کہاں جا رہے ہو، تو یہ جواب تو ماشاءاللہ آپ بھی دے دیں گے. کہاں جاتے ہیں؟ رزق ڈھونڈنے. کہاں جاتے ہیں؟ اللہ کا نام لیا، تسبیح کی، رب کی تسبیح سے فارغ ہوئے، اب رزق کی تلاش میں. اچھا ایمان سے بتائیں، کیا پرندوں کے لیے آگے کس نے رکھا ہوا ہوتا ہے؟ ان کو تنخواہ ملنے کی امید ہے؟ ان کو کوئی کام ہے سیٹنگ کہ جی جائیں گے فلاں جگہ بیٹھیں گے تو مزدوری آئے گی تو پھر کام کریں گے؟ کوئی ایسی سیٹنگ؟ اللہ پر توکل کرتے ہوئے، رب کی تسبیح بیان کرتے ہوئے نکلے. جب شام کو آتے ہیں خود بھی سارا دن پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، اور جب شام کو لوٹتے ہیں گھونسلے میں موجود اپنے بچوں کے لیے بھی رزق لاتے ہیں. ہم سے بہت بہتر ہے وہ پرندے جو یہ سمجھتے ہیں اگر صبح سویرے اٹھ کر رب کی تسبیح بیان کر کے رزق پہ نکلا جائے، اللہ پر توکل کر کے، رب خالی نہیں بھیجتا، رب اپنے دامن میں بھر دیتا ہے اور بعد والی نسلوں کے بھی دامن بھر دیتا ہے. ہم ہیں پریشان ہیں، سائیں روزی نہیں ہوتی، سائیں دم کر دیں، سائیں کوئی تعویذ بتائیں، سائیں کوئی وظیفہ بتائیں، امام صاحب کوئی وظیفہ دیں. رزق کے حوالے سے بڑا رزق کا کوئی وظیفہ بتائیں. کون سا وظیفہ؟ سب سے بڑا وظیفہ، سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے. کیا ہے؟ فجر نہیں پڑھی، ظہر بھی نہیں پڑھی، عصر بھی نہیں پڑھی. یہ میں نے کہا نا والعصر کی بات سمجھا رہا ہوں. عصر بھی نہیں پڑھی، اب دن گزرا، سورج غروب ہو رہا ہے. اللہ اس وقت کی قسم کھا کے کہتا ہے ہائے اس ڈوبتے سورج کی قسم، انسان خسارے میں. انسان سارا دن گزر گیا، مجھے یاد ہی نہیں کیا، میری بارگاہ میں آیا ہی نہیں، جھکا ہی نہیں، سارا دن گزر گیا. ایک معنی تو یہ ہو گیا کہ ڈوبتے سورج کے وقت کی قسم کھائی، اس وقت کی قسم کے انسان. ہاں مگر کون؟ جس نے سارا دن نماز نہیں پڑھی، رب کو یاد نہیں کیا. اور اس کا دوسرا معنی جو امام راضی کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اس سے مراد عصر کی نماز ہے. اے محبوب مجھے عصر کی نماز کی قسم، انسان خسارے میں. عصر کی نماز کی قسم اس لیے کھائی، نمازوں میں جو نماز وسطی ہے یعنی عصر کی نماز یہ افضل ترین ہے، یہ افضل ترین ہے. اس لیے اللہ نے اس نماز عصر کی قسم کھا کے ارشاد فرمایا انسان. تیسرا معنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے مطلقاً زمانے کی قسم کھائی، مطلقاً زمانے کی، کہ اس زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے. زمانہ کہہ کر رب نے بتا دیا زمان گزرتے ہیں، وقت گزر رہا ہے. انسان جیسے جیسے وقت گزرتا ہے انسان خسارے میں ہے. میں اس کے آگے بیان کرتا ہوں، چوتھا معنی بیان کر کے اپنی گفتگو آگے لے کے چلتا ہوں. امام راضی کہتے ہیں اس سے مراد
چوتھا معنی بھی یعنی عصر کا ہے، وہ یہ ہے عصر سے مراد ہے تو زمانہ، مگر زمانہ عام نہیں بلکہ زمانہ خاص ہے، اور وہ زمانہ میرے نبی پاک کا ہے۔ اللہ میرے نبی پاک کے زمانے کی قسم کھا کے فرماتے ہیں محبوبہ آپ کے زمانے کی قسم۔ دلیل کیا ہے کہ یہاں سے زمانے مصطفیٰ مراد ہے؟ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اللہ نے سورہ بلد کے اندر میرے محبوب کے مکان کی قسم کھائی، اور سورہ عصر میں میرے محبوب کے زمان کی قسم کھائی۔ یہ دلیل ہے، سورہ بلد کے اندر مکان کی قسم کھائی گئی، لا اقسم بہذا البلد، محبوبہ اس شہر کی قسم۔ کیوں قسم کھائی شہر کی؟ حجر اسود ہے؟ نہیں۔ بیت اللہ ہے؟ نہیں۔ صفا مروہ کی پہاڑیاں اس لیے قسم کھائی؟ نہیں۔ حجر اسود کا پتھر ہے اس لیے قسم کھائی؟ نہیں۔ آب زمزم ہے اس لیے قسم کھائی؟ نہیں۔ تو مولا قسم کھائی کیوں؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، نہ قسم اس لیے کھا رہا ہو کہ یہاں بیت اللہ ہے، نہ قسم اس لیے کھا رہا ہو کہ یہاں صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں، نہ قسم اس لیے کھا رہا ہو کہ یہاں حجر اسود ہے، نہ قسم اس لیے کھا رہا ہو کہ یہاں آب زمزم کی وادی ہے، نہ قسم اس لیے کھا رہا ہو کہ یہاں صفا مروہ کی عظیم پہاڑیاں ہیں۔ بولا پھر کیوں کھا رہا ہے؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرے اس شہر میں محبوب آپ کے قدم لگے ہیں، آپ کے قدم کی وجہ سے قسم کھا رہا ہو۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا، یہاں میرے محبوب کے مکان کی قسم کھائی، اور سورہ عصر میں میرے محبوب کے زمانے کی قسم۔ محبوبہ آپ کے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان ہاں انسان خسارے میں ہے۔ کس طرح؟ امام فخر الدین رازی ایک بزرگ کا قول نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کہتے ہیں مجھے والعصر ان الانسان لفی خسر، اس آیت کا سمجھ نہیں آئی کہ انسان خسارے میں کیسے؟ انسان تو کہتے ہیں میں خسارے میں نہیں ہوں، کہاں وہ گھاس کی اور کانوں کی جھونپڑیاں، اور آج کہاں خوبصورت رنگین محل، کہاں وہ کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہوتی تھی، کھجور کے ساتھ اور درخت کے پتوں کے ساتھ وقت گزارا جاتا تھا، مگر آج ایک ہی وقت میں ایک ہی ٹائم پہ کئی نعمتیں دسترخوان پہ موجود ہیں۔ میں خسارے میں ہوں؟ میں کیسے خسارے میں ہوں؟ میں تو چاند کے چاند پر پہنچ چکا ہوں، میں چاند وزٹ کر آیا ہوں، میں نے تو دنیا کے کونے کونے کا چکر لگا دیا ہے، میں نے تو زمین سے جو ہے وہ معدنیات کو برآمد کر لیا ہے، میں تو ترقی کے ایک عروج پر ہوں۔ کہاں وہ اونٹوں اور گھوڑوں کی سواریاں وہ بھی میسر نہیں ہوتی تھی، اور آج موٹر سائیکل، پھر جو ہے وہ گاڑیاں، پھر ہواؤں کو ہم نے چیر لیا، ہم ہواؤں میں سفر کرتے ہیں، جہاز ہم نے بنایا۔ انسان کو کہتا ہے میں تو ترقی یافتہ ہوں، میں کیا خسارے میں ہوں؟ یہ انسان کہتا ہے میں خسارے میں نہیں ہوں، مگر میرا رب کہتا ہے محبوبہ آپ کے زمانے کی قسم یہ خسارے میں ہے۔ کیسے؟ ایک بزرگ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، انسان خسارے کیسے؟ آپ فرماتے ہیں بغداد کا بازار ہے، آپ ذرا ادھر توجہ کریں، انسان خسارے میں ہے کیسے؟ بزرگ فرماتے ہیں بغداد کا بازار ہے، بغداد کے بازار میں میں نے ایک آواز سنی، ارحموا علی من یذیب رأس المال،
या अय्युहन अन्नास इरहमू अला मन यजीबु रअसुल माल, या अय्युहन अन्नास इरहमू अला मन यजीबु रअसुल माल। लोगों, उस शख्स पे रहम करो कि जिस शख्स का जो असली माल है वो जाया हो रहा है, पिघल रहा है। वो शख्स बर्फ का कारोबार करता है, रेड़ी पर, ठेले पर, फट्टे पर, जैसे आप समझें, बर्फ रखी हुई है और वो आवाजें लगा रहा है, लोगों मुझ पे रहम करो, मेरी बर्फ पिघल रही है। बादामों की दुकान है, अगर आज कोई नहीं आया तो खैर हो गई, कल बेच देंगे, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो एक हफ्ते बाद, महीने बाद, 2 माह बाद बिक जाएंगे। और कोई दुकान है, आज नहीं तो कल सौदा बिक ही जाएगा, खसारा नहीं है। लेकिन बर्फ वाला, अगर आज ग्राहक नहीं आया, बल्कि अभी नहीं आया, थोड़ी देर में नहीं आया, घंटे बाद नहीं आया, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, बर्फ पिघल रही है, उसका नुकसान। आप फरमाते हैं जब मैंने बर्फ वाले की हालत देखी तो मुझे उस वक्त समझ आया, इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान खसारे में। कैसे? हम अपनी जिंदगियों को अपने सांसों की गर्मी से पिघला रहे हैं, अपनी सांसों की गर्मी से अपनी जिंदगी को, हमारा हर सांस हमारी जिंदगी को कम कर रहा है। लोग समझते हैं मैं बड़ा हो रहा हूं, नहीं, असल में हम छोटे हो रहे हैं। जिंदगी का जो भी पल गुजरता है वो गया। मैंने 2 दिन गुजारे तो मैं 2 दिन छोटा हो गया, बड़ा नहीं हुआ। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है मेरी जिंदगी कम हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है। फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिम, जब मेरा वक्त आएगा इज़राइल आएंगे, रूह कब्ज़ करेंगे और ले जाएंगे। फरमाते हैं कि जिस तरह बर्फ लम्हा लम्हा पिघल रही है, मालिक नुकसान खा रहा है, इसी तरह हमारी जिंदगी भी लम्हा लम्हा पिघल रही है। और हम, और इंसान है कि फिक्र नहीं, मैं हूं कि फिक्र नहीं, आप हैं फिक्र नहीं, टेंशन नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं है, सोच ही नहीं रहे। इन्नल इंसाना, इंसान खसारे में, इंसान खसारे में। हर तरह से हम खसारे में, हर तरह से। अच्छा, कोई तो हो जो खसारे से बचा हुआ हो। या दूसरी तरह से बयान करूं, सवाल होता है मौला इस खसारे से कैसे बचा जाए। इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान खसारे में। बारी ताला इस नुकसान और खसारे से फिर बचा कैसे जाए। इरशाद फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू, मेरे नबी के दामन से वाबस्ता हो जाओ, खसारे खत्म हो जाएंगे। इल्लल्लज़ीना, मेरे महबूब के दामन से वाबस्ता हो जाओ। आमनू, ईमान ले आओ। इंसान खसारे में है और पीछे महबूब के जमाने की कसम खाई। खसारे के बाद इल्लल्लज़ीना आमनू बताया कि मेरे महबूब के दामन से वाबस्ता हो जाओ। मेरे महबूब के जमाने की कसम, फिर तुम नुकसान नहीं उठाओगे। अगर मेरे महबूब से दूर हो गए, जो तेरे दर से यार फिरते हैं,
در بدر یہ ہی خار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن آئے بہار پھرتے ہیں۔ اگر میرے محبوب کے دامن سے منہ پھیر لیا تو پھر ان الانسان لفی خسر، پھر خسارے میں۔ اچھا یہاں محبوب کے زمانے کی قسم کھائی۔ سوال ہوتا ہے یا باری تعالیٰ، کیا میرے محبوب کے زمانے کا انسان خسارے میں نہیں تھا؟ تھا نا، مگر وہ کہ جس نے منہ پھیرا، جو دامن سے وابستہ ہو گیا، عروج پا گیا۔ اب دیکھیے نا اس زمانے کی بات بھی یار، حقیقت حال یہ ہے ہم مسلمان ہو کر بھی خسارے میں، ہم امیر ہو کر بھی خسارے میں، ہم ترقی یافتہ ہو کر بھی خسارے میں، لیکن وہ صرف مومن ہو کر خسارے میں نہیں تھے۔ کیا تھے؟ کیا تھے؟ ذرا بولیے کیا تھے؟ صرف مومن۔ میں مالداری اور غریبی کی بات، صرف مومن ہو کر کامیاب تھے۔ میرے نبی کا زمانہ ہے، سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ مہمان حاضر ہوئے، کچھ لوگ حاضر ہوئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسافر ہیں، کچھ کھانے کو مل جائے، پیٹ بھر لیں گے، بھوک کی شدت ہے۔ سرکار گھر تشریف لے گئے۔ سرکار نے گھر والوں سے پوچھا کھانے کو کچھ میسر ہو؟ تو جواب دیا گیا یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیا دیا جائے؟ یہ کس کا گھر ہے؟ اس نبی کا گھر ہے جس نبی کے لیے یہ اعلان تھا رب کی طرف سے، محبوب آپ جس پہاڑ کی طرف اشارہ کریں اسے سونے کا بنا دوں۔ مگر قناعت، گھر پہ کچھ نہیں ہے، سرکار غلاموں میں آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کوئی میرا غلام جو ان مہمانوں کو آج کی رات اپنے پاس رکھے، ان کو کھانا دے، ان کی ضیافت کرے، کوئی ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ یہ موقع مجھے عنایت فرمائے۔ سرکار نے دے دیا، مہمانوں کو گھر لے کر گئے، کمرے میں بٹھایا، جا کر بیگم سے پوچھتے ہیں اے میری اہلیہ، میری بیوی، کھانے کو کچھ ہے؟ سرکار کے مہمان آئے ہیں۔ وہ خاتون، وہ پاک بی بی، وہ عرض کرتی ہے اے میرے شوہر، کھانے کو ہے تو صحیح مگر اتنا کہ صرف ہمارے ہی بچے کھائیں گے، بچوں کا رکھا ہے، انہیں کو بھی تیار کیا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ کا کوئی بات نہیں، آج ہمارے اگر بچے بھوکے سو جائیں گے تو کیا ہوا؟ بچوں کو بھوکا سلا دو، بچوں کو ٹال مٹول کر کے انہیں سلا دیا اور دسترخوان سجایا، وہ کم کھانا جو بچوں کا تھا مہمانوں کے آگے رکھا گیا اور کہا کہ چراغ بجھا دینا اور ہلکے ہلکے برتن ہلاتی رہنا تاکہ مہمانوں کو یہ پتا چلے کھانا اور بھی ہے، گھر والے بھی کھا رہے ہیں۔ حالانکہ وہ برتن مہمانوں کو کھلایا، خود بھی بھوکے سوئے، بچوں کو بھی بھوکا سلایا۔ یہ تو رات کو سوئے مگر قسمت جاگی، رب نے قرآن اتارا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود مشکل میں ہوتے ہیں مگر لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ سال جب قرآن آیا، سرکار کے غلام صبح فجر کی نماز پڑھی، سرکار کے پیچھے سرکار کی امامت میں نماز سے فارغ ہوئے، سرکار نے بلایا کہا مبارک ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ کس چیز کی؟
فرمایا کہ تم نے مہمانوں کی ضیافت کی ہے، تمہاری شان میں رب نے قرآن اتار دیا ہے۔ وہ انسان خسارے میں کہاں سے ہے؟ آج تو دینا تو اور ہے نا، ایک ہے نا دینا، یہاں تو چھیننے کے لیے تیار ہے۔ لوگوں کا بس نہیں چلتا کہ لوگوں کی روزیاں بند کر دیں۔ آج کون کسے برداشت کرتا ہے؟ میں آپ کسی کو کھاتا پیتا برداشت کریں گے؟ کسی کی ترقی دیکھ لی، ہاں امام صاحب نے موٹر سائیکل لے لی، نہیں، کیا امام انسان نہیں ہے؟ ہاں جی فلاں بندہ کام دیکھو چھوٹا سے گاڑی لے لی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور اگر تیری نصیب نہیں ہے تو یہ تو اس کا فضل ہے جسے عطا کر دے۔ اس لیے کہا ان الانسان لفی خسر۔ آپ ماشاءاللہ یہاں اکثر لوگ دفتروں والے ہیں، آپ دفتر میں کام کرتے ہیں، آپ ترقی پہ جائیں گے تو نیچے والے لوگ جلیں گے، مریں گے، جل کٹیں گے، بس نہیں چلتا کہ آپ کی ٹانگ کو پکڑے پیچھے کھینچیں۔ آپ اپنا کاروبار کر رہے ہیں، پڑوس میں دکان والا آپ کو برداشت نہیں کرے گا آپ کی ترقی کو۔ فلاں بابے کے پاس، فلاں عامر کے پاس، بابا جادو کر دو، جادو، یہ جادو ادھر تو چلے گا بابا، لیکن قبر میں وہ لکھ کر پڑیں گے نا، وہاں کون سا جادو، وہاں کون سے تعویذ، وہاں کون سا دم، ایک ہی دم چلے گا میرے نبی کی غلامی کا۔ ہاں ہاں، یہاں تو کسی کو بھی برداشت نہیں کیا جاتا۔ وہ کسی نے وہ بڑی پیاری بات کی کہ وہ اچھا سب سے جو پاک شعبہ ہے وہ علماء کا شعبہ ہے، سب سے جو باعزت طبقہ ہے وہ علماء کا طبقہ ہے، ایسے ہے نا جی؟ کیوں؟ آپ کہیں گے جی کیوں؟ اس لیے سرکار فرماتے ہیں جس نے کسی عالم کی زیارت کی گویا اس نے مجھ مصطفیٰ کی زیارت کی۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے کسی عالم کی توہین کی اس نے مجھ مصطفیٰ کی توہین کی، اور جس نے ایک عالم کے پیچھے نماز پڑھی جان لے کہ اس نے وہ مجھ مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھی۔ لیکن آپ آج علماء کے ساتھ کیا معاملات ہیں دیکھ لیں۔ وہ کوئی بندہ نماز پڑھنا تھا امام کے پیچھے، وہ نیت کیا کرتا ہے؟ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز ظہر، 4 رکعت نماز فرض وقت ظہر کا پیچھے اس امام کے، کس کے؟ وہ نیت کیا کر رہا ہے؟ پیچھے، بس اب اس امام کے پیچھے ہوں، پیچھے اس امام دے، ہاں پڑھ جانا پیچھے۔ یہ انسانیت نہیں ہے بھائی، یہ مومن اور مسلمانیت نہیں ہے۔ کسی بھی انسان کو یار برداشت نہیں کیا جاتا، اور آپ بنے پھرتے صوفی، آپ بنے پھرتے ملن، آپ بنے پھرتے متقی، آپ بنے پھرتے پرہیزگار، آپ بنے پھرتے مسلمان۔ اسی انسانیت کے لیے میرے رب نے کہا ان الانسان لفی خسر، یہ انسان خسارے میں ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کا زمانہ دیکھو، سرکار کے غلام ہیں، جنگ کا ماحول ہے، زخمی ہے، زخمی، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، ابھی موت آئے گی۔ آواز آتی ہے العطش، پیاس لگی ہے، ایتی بالماء، پانی لو، پیاس لگی ہے، پانی کا ایک ہی پیالہ ہے، لایا گیا، پاس لایا گیا، ہونٹوں کے قریب آیا، آواز سنائی دی، پیاسا ہوں پانی لاؤ، کہا پہلے مجھے نہیں میرے بھائی کو دو۔ دوسرے کے منہ کو پانی کا پیالہ لگا، آواز آئی تیسرے کی،
پیاسا ہوں پانی دو، دوسرے نے کہا تیسرے، تیسرے نے کہا چوتھے، چوتھے نے کہا پانچویں، 6 سے 7 افراد تھے میرے بھائی، سارے پیاسے شہید ہو گئے، پانی نہیں پیا، کیوں؟ میرے بھائی کو دو، میرے بھائی کو دو۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہاں تو چھینا چھپتی ہے نا جی، یہاں تو معاملات ہی اور ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ اور بھائی اس خسارے سے بچنا ہے، الا الذین آمنوا، ایمان لے آؤ۔ اچھا یاد رکھیں، ایمان صرف میرے نبی کو دیکھنے کا نام نہیں، ایمان صرف جو ہے وہ میرے نبی کے فضائل سن کر سبحان اللہ کہنے کا نام نہیں، ایمان میرے نبی کو ماننے کا نام ہے۔ ایک بات، اگر ایمان کی خوشبو کامل طریقے سے حاصل کرنی ہے، اگر ایمان کو کامل بنانا ہے، ایمان کے فضائل لینے، برکتیں لینی ہے، اور خسارے سے بچنے کا دوسرا طریقہ بھی میرے رب نے یہی بتایا، اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لے آؤ سے یہ نہیں کلمہ پڑھ کے گھر پہ سو جائیں بس جب مومن ہو گئے چھٹی، نہیں، نمازیں پڑھنی چاہیے، ہاں زکوٰۃ دینی ہے، سچ بولنا ہے، ایمانداری کرنی ہے، فراڈ نہیں کرنا، کسی کو ذلیل نہیں کرنا، کسی کو رسوا نہیں کرنا، کسی کو تنگ نہیں کرنا، کسی کو پریشان نہیں کرنا، حرام نہیں کھانا، زنا نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، ڈکیتی نہیں کرنی، یہ سب کرنے، یہ ماننے پڑیں گی یہ ساری باتیں۔ ایمان والے ہونے کے بعد عامل الصالحات پر عمل کرنا پڑے گا۔ اور یاد رکھیں، یہ بھی بتاتا چلوں، اعمال صالحہ صرف کرنے کا نام نہیں ہے، نماز پڑھ لی، زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا، قربانی کر لی، روزے رکھ لیے، نیک عمل ہو گئے، ہیں نیک عمل، لیکن یہ سارے نیک عمل میرا رب تب قبول کرتا ہے جب لوگوں کو سکون پہنچائیں گے۔ ذرا بولیے، اور یہ خاصی مشکل بات ہے، ہم لوگوں کو تکلیف میں رکھنے کو پسند کرتے ہیں، کسی کو ذلیل کرنے کو پسند کرتے ہیں، کسی کو رسوا کرنے کو۔ ایک ہی بس اسی پہ بات کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں، وقت ختم ہو چکا ہے، پہلے بھی اسے بیان کر چکا ہوں۔ ایک بار رحمت مصطفیٰ جوش میں آئی، کہیے سبحان اللہ۔ سرکار نے اپنی پیاری بیوی، اپنی محبوبہ سیدہ عائشہ ام المؤمنین، آپ سے فرمایا عائشہ جو مانگنا ہے مانگو، تم مانگو میں تمہیں دوں گا، جو مانگنا ہے عائشہ مانگو۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا وقت دے دیں، میں اپنے والد سے مشورہ کر کے آؤں کہ آپ سے مانگوں کیا۔ ظاہر ہے یہاں عطا سرکار کی ہے، اب تنگی داماد پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی داماد پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ۔ سرکار کا در ہے، در شاہات تو نہیں ہے، سرکار کا در ہے، در شاہات تو نہیں ہے، جو مانگ لیا مانگ لیا مانگ لیا مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ۔ یہ سرکار کی خیرات ہے، سرکار کی۔ اور یاد رکھنا، جس طرح جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوتی، سرکار کی عطا بھی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس پر بے شمار حدیثیں، بے شمار، لیکن یہ موضوع نہیں ہے، سرکار کی خیرات ہے، کوئی عام نہیں۔ قاضی اجازت میں ابا جان سے مشورہ کروں گا، اجازت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، افضل البشر بعد الانبیاء،
ہاں انشاءاللہ جمادی ثانی کی بہاریں ہیں، میرے سردار امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ حضرت پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ آپ کے پاس آپ کی بیٹی ہے، ابا جان مشورہ دیجئے، بیٹا کس چیز کا؟ سرکار نے کہا ہے تو جو بھی مانگو دوں گا، سرکار سے کیا مانگوں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ ہے مومن، اسے کہتے ہیں ایمان۔ یہ نہیں کہا کہ گاڑی مانگو، بنگلے مانگو، جائیداد مانگو، فلانا مانگو، حالات سنور جائیں گے، نہ کہا اچھا جاؤ سرکار سے عرض کرو یا رسول اللہ، معراج کی رات رب نے جو آپ سے راز و نیاز کی باتیں کی تھی، ان باتوں میں سے ایک بات بتا دیں، صرف ایک بات راز نیاز کی، وہ باتیں جو معراج کی رات اللہ نے آپ سے کی تھی۔ حضرت عائشہ سرکار کی بارگاہ میں آئی، یا رسول اللہ وہ بات بتائیں، ایک بات کوئی سی بھی جو اللہ نے معراج کی رات آپ سے راز کی تھی۔ سرکار مسکرائے، سرکار نے فرمایا عائشہ یہ تم نہیں، تمہارے والد بول رہے ہیں، یہ آپ نہیں بول رہے، آپ کے والد بول رہے ہیں۔ اور کہا تھا کہ جو بات سرکار بتائیں پھر مجھے بھی بتانا۔ سرکار نے فرمایا عائشہ یہ باتیں بتانے کی نہیں، پر تم سے وعدہ کر چکا ہوں جو مانگو گی دوں گا۔ پھر سنو، تمہارے تعالیٰ نے قیامت کے دن معراج کی رات، اللہ معاف فرمائے، معراج کی رات اللہ نے جو مجھ سے راز و نیاز کی باتیں کی تھی، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ یہ فرمایا کہ اے محبوب انسانوں میں سے جو انسان کسی ٹوٹے دل کو جوڑے گا، میں اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا کروں گا۔ بابا کے بلند بولیے سبحان اللہ۔ جو کسی کا دل جوڑے گا مطلب کسی کی تکلیف ختم کر دی، پریشانی حل کر دی، دل جوڑ دیا، سکون میں دل جوڑے گا، میں بغیر حساب و کتاب کے جنت دوں گا۔ سرکار کی محبوبہ حضرت عائشہ بات سنی، اپنے والد کی طرف بتایا کہ ابا جی سرکار نے یہ بات بتائی ہے، جو کسی کا دل جوڑے گا بغیر حساب و کتاب کے جنت دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ابا جان یہ بات تو خوشی کی بات ہے، مگر آپ آپ رو رہے ہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں بیٹا تمہارا ذہن یا تمہاری نظر بات کے ایک رخ کی طرف ہے کہ جو دل جوڑے گا رب جنت دے گا، مگر میری نظر بات کے دوسرے رخ کی طرف ہے، دوسرے پہلو کی طرف ہے۔ کیا؟ یہ تو فرما دیا کہ جو دل جوڑے گا بغیر حساب و کتاب کے جنت، اور اگر کوئی کسی کا دل توڑے گا تو اس کے ساتھ رب کیا کرے گا؟ اچھا کوئی حساب ہے کہ ہم کتنے لوگوں کا دل توڑتے ہیں؟ کوئی حساب؟ کبھی توجہ؟ اور پھر ہم ماشاءاللہ پکے مومن، اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان والے ہو جائیں، نیک عمل کریں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی وصیت کریں، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی وصیت کریں، خسارے سے بچ جائیں گے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، سنت میں ادا کریں۔